صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو فعل ماضی کے متعلق بتایا تھا اور عربی زبان میں فعل ماضی کو بنانے کے لیے کیا طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا۔ گزشتہ ویڈیو کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج کی ویڈیو فعل حال اور فعل مستقبل کے متعلق ہے کہ فعل حال اور فعل مستقبل کو کس طرح سے بناتے ہیں عربی زبان میں۔ فعل ماضی کو جس طرح بنایا تھا البتہ اس طرح نہیں، لیکن اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ فعل حال اور فعل مستقبل کے متعلق دیکھیں کہ ان دونوں کو کہتے کیا ہیں۔ فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں ہونے والے کسی کام کو بتائے۔ فعل حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے میں ہونے والے کسی کام کو بتائے۔ مثلا میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، یہ حال کے متعلق بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال فعل مستقبل کے ساتھ دوں گا کیونکہ ان دونوں کے لیے فعل حال اور فعل مستقبل کے لیے ایک ہی طریقہ ہے بنانے کا عربی زبان میں۔ فعل مستقبل اس فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے۔ فعل حال میں موجودہ زمانے میں کسی کام کے ہونے کی خبر دی جا رہی تھی، اور فعل مستقبل کے اندر آنے والے زمانے میں کسی کام کے ہونے کی خبر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی مثالیں، یضربو، مثال کے طور پہ میں نے یضربو لکھا ہے، ایک صیغہ ہے، عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیسا کہ آپ ترجمے سے پہچان لیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا وہ ایک مرد مارے گا۔ وہ ایک مرد مارتا ہے، اس کے اندر حال آ گیا، مارتا ہے، موجودہ زمانے میں مارنے کی خبر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ ایک مرد مارے گا، آنے والے زمانے میں مارنے کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعلیٰ ترجمہ جو ہو گیا یہ حال کا ہو گیا اور یہ مستقبل کا ہو گیا۔ ان دونوں کے لیے ہم ایک ہی طریقہ استعمال کریں گے، وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ چوتھا صیغہ ہے، چوتھا لفظ ہے واحد مؤنث غائب، یعنی ایک ایسی عورت ہے جو حاضر نہیں ہے، غائب ہے، اس کے فعل کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کون سا لفظ، کون سا صیغہ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ بھی لکھا ہے کہ ضربت، ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھا تھا ابھی اسی ویڈیو میں، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ آپ بیک کر کے دیکھیں دوبارہ، اس میں نے بتایا تھا واحد مذکر غائب کا پہچان، واحد مذکر غائب کی پہچان بتائی تھی ضربہ۔ تو ضربہ کے ساتھ ہم تا لگا دیں گے جزم والی، یہ جزم ہے، جزم، تو ضربت ہو جائے گا، ضربت ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تا کا اضافہ کریں گے، جزم والی تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، واحد مذکر غائب کے ساتھ۔ پانچواں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو اس طرح بنائیں گے کہ ہم نے یہاں تا جزم والی لگائی تھی، یہاں پر تا کے اوپر ہم اگر زبر لگا دیں گے جزم کے بجائے اور الف کا اضافہ کر دیں گے، زبر کا اضافہ کریں گے جزم ہٹا کے اور الف کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ہمارا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ضربتا، ضربت ہے نا، تو ضربت سے ہم بنا دیں گے ضربتا، ضربتا۔ چھٹا لفظ، چھٹا صیغہ فعل ماضی میں استعمال کرنے کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کو میں لکھنا بھول گیا تھا تو چھوٹا سا میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو بنانا بھی آسان ہے بالکل۔
ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھا تھا، یا بلکہ اسے چھوڑیں، آپ ادھر دیکھیں ضربت ہے نا، یہاں پر با کو ہم جزم کر دیں، با کے اوپر سے زبر ہٹا کے ہم جزم کر دیں گے، اور تا کو ہٹا کے زبر والا نون مفتوح کا میں نے بتایا تھا جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، مفتوح نون اگر لگا دیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا ضربنا، اور یہ صیغہ بن جائے گا جمع مؤنث غائب کا، یعنی 2 سے زائد ایسی عورتیں ہیں جو بات کر رہی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہیں، ان کے کام کو کس طرح بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ضربت سے ضربنا، با کو جزم کر دیں گے اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے۔ 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو کس طرح سے بنائیں گے کہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر جزم کر دیں گے، ٹھیک ہے، با کے اوپر ہم نے جزم کر دیا زبر کو ہٹا کے، اور تائے مفتوحہ یعنی کہ زبر والی تا، ادھر تا جو ہے مجزوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، لیکن ہم نے زبر لگانا ہے، زبر والی تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ضربتا، اور یہ صیغہ ہو جائے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 8واں صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو کس طرح سے بنائیں گے، اس کو بنانا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب تا تنا میم اور الف کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ضرب تما، ٹھیک ہے، میم اور الف کا اضافہ کر دیا۔ نمبر 9 جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کو کس طرح سے بنائیں گے، اس کو اس طرح بنائیں گے کہ ضرب تما تھا، ہم نے الف کو گرا دینا ہے اور میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تو بن جائے گا ضرب تم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ 12واں صیغہ جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر۔ 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس کو کس طرح بنائیں گے، با جزم والی لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور تا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو بن جائے گا ضربتی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور نمبر 11 تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کو کس طرح بنائیں گے، اس کو بھی وہی جو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہی جو ہے عربی زبان کے اندر تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ضربتما، ویری سمپل ہے۔ نمبر 12 جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، با کو جزم دے دیں گے، تا کے اوپر پیش لگائیں گے اور نون مشدد یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے، نون مشدد کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ضربتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا ہمارا۔ 13واں صیغہ ہے واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی ایک مرد ایسا ہے جو بات کر رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، اور یا ایک عورت ہے جو تکلم کر رہی ہے، اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب تو یہاں پر جو میں نے بتایا تھا زبر ہے، اس کو ہم جزم کر دیں گے اور آگے تا جزم والی ہے، اس کے اوپر ہم پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے، ضرب تو با کو جزم دے دیا اور تا جو مضموم ہے یعنی جس کے اوپر پیش ہے اس کا اضافہ کر دیا، تو یہ ہمارا صیغہ بن گیا واحد مذکر یا واحد مؤنث متکلم کا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ میں بتا دوں ان سب کا بھی۔ 14واں صیغہ ہے جمع مذکر اور مؤنث متکلم کا، یعنی ایک سے زائد مرد اور یا زائد عورتیں ہیں جو تکلم کر رہی ہیں،
ان کے تکلم کو بتانے کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو بتانے کے لیے یہ ضربنا کا صیغہ، یعنی اس کو اس طرح بنائیں گے، با کو جزم دے دیں گے اور نون اور الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو ضربنا، ضربتو تھا، یہاں پر ضربنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے اس ایک عورت نے مارا، اور اس کا معنی ہے ان دو عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد جو لفظ صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہے ان سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تو ایک مرد نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ہے تم دو مردوں نے مارا۔ اس کے بعد والے کا ہے تم سب مردوں نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ترجمہ ہے تو ایک عورت نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ترجمہ ہے تم دو عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والے کا ہے تم سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد والے کا ہے جو واحد مذکر اور مؤنث متکلم ہے، اس کا معنی ہے میں ایک مرد نے مارا یا میں ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جمع متکلم، اس کا صیغہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے ہم دو یا دو سے زائد مردوں نے مارا، یا ہم دو عورتوں یا دو عورتوں سے زائد عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں کمنٹس میں، ٹھیک ہے۔ اب آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتواں صیغہ ہے واحد مذکر حاضر۔ اس کو کس طرح بنائیں گے؟ تقرؤ، وہی ہے جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، وہی صیغہ یہ واحد مذکر حاضر کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تقرؤ، تو ایک مرد پڑھتا ہے یا تو ایک مرد پڑھے گا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو پڑھتا ہے یا تو پڑھے گا، یہ یا کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتا ہے یا تو پڑھے گا۔ اب تثنیہ مذکر حاضر بنانا ہے۔ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ وہی ہے جو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ وہی ہے جو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ تھا۔ اب آپ بیک کر کے ویڈیو کو دیکھیں، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ، پھر آپ یہ اعلیٰ صیغہ دیکھیں، ایک ہی ہے۔ تقرآنی، تم دو مرد پڑھتے ہو یا تم دو مرد پڑھو گے۔ تم یا یوں کہہ لیں، یوں ترجمہ کر لیں، تم دو پڑھتے ہو یا تم دو پڑھو گے۔ پڑھتے ہو، فی الحال پڑھتے ہو، یعنی موجودہ زمانے میں ابھی پڑھ رہے ہو۔ پڑھو گے، موجودہ زمانے میں تو نہیں پڑھ رہے لیکن آنے والے زمانے میں پڑھو گے۔ جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ کس طرح بنائیں گے؟ اس کو تھوڑا سمجھیں، یہ بھی آسان ہے۔ تقرؤ تھا، تقرؤ رہے گا، واو ساکن کا اضافہ کر دیں گے اور نون مفتوحہ کا بھی اضافہ کر دیں گے، یعنی زبر والی نون کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہمارا صیغہ جمع مذکر حاضر کا بن جائے گا۔ تقرؤون، تم سب مرد پڑھتے ہو یا تم سب مرد پڑھو گے، یا یوں ترجمہ کر لیں، تم سب پڑھتے ہو یا تم سب پڑھو گے یا پڑھو گے، یہ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے لیے، جگہ نہیں تھی اس لیے لکھ دیا یہ نا۔ تقرئین، تقرئین، یہ یا کے اوپر ساکن ہے اور نون کے اوپر یہ زبر ہے، لگانا میرے سے رہ گیا ہے۔ تقرئین، اس کو کس طرح بنائیں گے؟ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ تقرؤ تھا، حمزہ کے اوپر جو پیش تھا اس کو ہم گرا دیں گے اور حمزہ کے نیچے زیر لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ساکن کا اضافہ کریں گے، یہ یا ساکن ہے،
یا ساکن ہے، یاد رکھیے گا، یا ساکن کا اضافہ کیا اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر دیا، یعنی زبر والی نون کا۔ تقرئینا، یہ ہمارا صیغہ واحد مؤنث حاضر کا بن جائے گا۔ تو پڑھتی ہے یا تو پڑھے گی، پڑھتی ہے حال کا معنی اور پڑھے گی مستقبل کا۔ تقرآنی، تقرآنی تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ، تو تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بھی ویسی ہی ہے، یہ تو بالکل ویری سمپل ہو گیا۔ تم دو عورتیں پڑھتی ہو یا تم دو عورتیں پڑھو گی۔ تقرأنا، تقرأنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے یقرأنا۔ ہم نے کرنا یہ ہے یا کے بجائے تا کا اضافہ، تا کو لگانا ہے، تو یہ ہمارا جمع مؤنث غائب سے ہمارا صیغہ بن جائے گا جمع مؤنث حاضر کا۔ بس کرنا یہ ہے یا کے بجائے تا کا اضافہ کرنا ہے، یہ ہمارا صیغہ تثنیہ جمع مؤنث حاضر کا بن جائے گا۔ تقرأنا، تم سب عورتیں پڑھتی ہو یا پڑھو گی۔ ہمارے دو صیغے جو رہ گئے ہیں وہ یہ ہیں، واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی واحد، یہ میں نے تفصیل بتائی تھی پہلی ویڈیو میں۔ اس کو کس طرح بنائیں گے فعل حال اور فعل مستقبل میں، سنیں۔ اقرؤ، واحد مذکر غائب کے صیغے کو ہم نے کس طرح بنایا تھا، دیکھیں بیک کر کے ویڈیو کو، ہم نے بنایا تھا یقرؤ، تو یقرؤ سے ہم یا کو ہٹا دیں گے اور اس کے بجائے حمزہ مفتوحہ کو لگا دیں گے، یعنی زبر والی حمزہ، تو بن جائے گا صیغہ ہمارا واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا، فعل حال اور فعل مستقبل کے زمانے میں۔ اقرؤ، اقرؤ، باقی چیزیں وہی رہیں گی، بس یا کو ہٹا کے ہم نے حمزہ مفتوحہ کا اضافہ کرنا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا دیکھیں، میں پڑھتا ہوں، میں پڑھتی ہوں، یا میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گی۔ یہ مذکر کے لیے آ گیا، واحد متکلم مذکر، واحد متکلم مؤنث کے لیے یہ آ گیا، واحد مذکر متکلم مستقبل میں، یہ آ گیا صیغہ، یہ ترجمہ آ گیا اس کا اس صیغے میں۔ واحد مؤنث متکلم مستقبل کے زمانے میں کرنے والے فعل کو بتانے کے لیے یہ آ گیا ترجمہ، کہ یہ کہہ رہا ہے مرد میں پڑھتا ہوں، موجودہ زمانے میں پڑھتا ہوں، عورت کے لیے میں پڑھتی ہوں موجودہ زمانے میں، اقرؤ میں یہ دونوں ترجمے آ گئے۔ یا اگر ہم یہ تو حال کے بارے میں بتا رہے مرد یا عورت یا لڑکی کے لیے، اور آگے جو میں پڑھوں گا یہ مذکر متکلم ہے، مذکر متکلم ہے جو حال آنے والے زمانے کے اندر بتا رہا ہے کہ میں پڑھوں گا، یہ ترجمہ آ گیا اقرؤ میں۔ میں پڑھتی ہوں، میں پڑھوں گی، میں پڑھوں گی، یہ ترجمہ بھی آ گیا اقرؤ میں۔ اقرؤ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں جمع مذکر متکلم، جمع مؤنث متکلم، موجودہ زمانے میں اور آنے والے زمانے میں کوئی کام کو بتانے کے لیے کون سا صیغہ استعمال کریں گے، کس طرح بنائیں گے، وہ یہ صیغہ ہے۔ نقرؤ، یقرؤ تھا، یا اس کو چھوڑیں، اقرؤ ہے، ہم نے حمزہ کو ہٹا دیا، حمزہ کے بجائے نون مفتوحہ یعنی زبر والی نون کا اضافہ کر دیا، تو بن جائے گا نقرؤ، نقرؤ، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، یہ آ گیا نقرؤ میں۔ ہم پڑھتی ہیں، یہ بھی نقرؤ میں آ گیا، یہ موجودہ زمانے میں بتا رہے ہیں، حال کے زمانے میں۔
ہم پڑھیں گی، ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے یہ ترجمہ بھی آ گیا نقرؤ میں، ہم پڑھیں گی یہ ترجمہ بھی نقرؤ میں آ گیا، یعنی آنے والے زمانے میں مرد بول رہا ہے میں پڑھوں گا اور عورت بول رہی ہے کہ میں پڑھوں گی، یہ ترجمہ ہم نے نقرؤ میں آ گیا، نقرؤ کا طریقہ ہم نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔